پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ عمران خان کا ڈٹے رہنا، عمران خان کا قائم رہنا، عمران خان کا کمپرومائز نہ کرنا، سمجھوتا نہ کرنا، ڈیل نہ کرنا، عمران خان کا کسی کے آگے جھکنے سے انکار کرنا، عمران خان کا اپنی قوم کے لیے ڈنڈے کی طرح کھڑے رہنا، الحمدللہ اب بہت سارے مثبت ثمرات سامنے لانے لگا ہے۔ الحمدللہ اب اس کے بہت سارے مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں، اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کو اب جلسے اور کارنر میٹنگز کرنے کی باقاعدہ طور پر آہستہ آہستہ اجازت ملنا شروع ہو گئی ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ پاکستانی قوم سڑکوں کے اوپر، بہت جلد انشاءاللہ پاکستانی قوم گراؤنڈز کے اندر، سٹیڈیمز کے اندر، بہت جلد انشاءاللہ پاکستانی قوم بسز کے اوپر، اپنی کاروں کے اوپر، اپنے بائکس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا سکیں گے، اپنے گھروں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا سکیں گے، اور پاکستانی قوم مل کر پاکستان تحریک انصاف کو آنے والے وقت کے اندر ایک مرتبہ پھر حکومت دلوانے میں کامیاب ہوں گے۔ اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں انہوں نے جھکنے سے انکار کیا ہے، انہوں نے کمپرومائز کرنے سے انکار کیا ہے، انہوں نے ڈیل کرنے سے انکار کیا ہے، انہوں نے سمجھوتا کرنے سے انکار کیا ہے، انہوں نے کسی کی بات ماننے سے انکار کیا ہے، انہوں نے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی ایسی چیزیں کرنے سے انکار کیا ہے کہ جس کے اندر پاکستانی قوم کا نقصان ہو جاتا ہے، یا ان کے نظریے کو نقصان ہوتا، ان کے ویژن کو نقصان ہوتا، یا ان کی سوچ کو نقصان ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب تو سنو ٹی وی کے جو عدنان عادل ہیں، ایک بڑے معروف پاکستان کے اندر تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ باقاعدہ طور پر مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا بھی اس کے اندر نام لیا گیا، مگر چونکہ شاہ صاحب کو جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، پرویز الہی کا جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ بڑا اہم جو رول ہے وہ پلے کریں گے۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی کو دبانے کی جو کوشش ہو رہی تھی اب وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ مخالفین کے جو جلسے تھے وہ تو آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے ناکام ہو گئے ہیں۔ استحکام میں پاکستان پارٹی کا دوسرا جلسہ تھا، وہ بھی ٹھس ہو کے رہ گیا، ناکام ہو کے رہ گیا، اگلوں نے پاکستانی قوم نے دیوار سے اٹھا کے مارا۔ اور یہ جو اے ٹی ایم لوگ تھے جن کو پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا اے ٹی ایم کہا جاتا تھا، انہوں نے پہلے جلسے کے اندر اپنا اے ٹی ایم استعمال کیا، اور لوگوں کو جب پتہ چلا تو دوسرے جلسے کے اندر ان کا اے ٹی ایم بھی ان کے کام نہیں آیا، اور لوگوں نے بڑی بری طرح ریجیکٹ کر دیا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے جلسے کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف زندہ باد کے نعرے لگائے، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ بہرحال یہ سب کچھ جو ہوا ہے، اس کے بعد دنیا نیوز کے جو رپورٹر ہیں انہوں نے بڑی اچھی پازیٹیو خبریں پاکستانی قوم تک پہنچائی ہیں۔ دوسرے جو چینلز ہیں وہاں سے بھی بڑی اچھی پازیٹیو خبریں پاکستانی عوام کے لیے آ رہی ہیں، اسپیشلی جو عمران خان ہیں ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جو آج کے ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ چند خبریں سنانے جا رہا ہوں جس سے آپ کو آپ کا اپڈیٹ رہنا بڑا ضروری ہے۔ مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم عمران خان کو بنا۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں مشکل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے اندر اب آہستہ آہستہ روشنی کی جو کرنیں ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں، مثبت روشنی کی کرنیں، امید کی روشنی کی کرنیں جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ آنا شروع ہو چکی ہیں، اور نواز شریف کی ساری محنت کھڈے لائن لگ چکی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی ساری محنت، ساری ڈیلیں، ان کی ساری کوشش، ساری سازشیں کھڈے لائن لگ چکی ہیں۔ پاکستانی قوم نہیں مان رہی، پاکستانی قوم نہیں ایکسیپٹ کر رہی عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی اور چیز کو، کسی اور پارٹی کو، کسی اور شخصیت کو، کسی اور لیڈر کو۔ پاکستانی قوم آج بھی ڈٹی ہوئی ہے، آج بھی کھڑی ہوئی صرف پاکستان تحریک انصاف کے نام کے اوپر، عمران خان کے نام کے اوپر۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا بلکہ یہ بات پاکستان کے پچھلے ایک سال کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اب جو میڈیا کے اوپر خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں، جو سروے ہوئے ہیں ایک سال کے دوران وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کو ہر چیز منظور ہے، لیکن عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں، اور پوری پاکستانی قوم کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم پاکستان کا اگلا وزیر اعظم عمران خان کو بنائیں گے۔ اب دنیا اس حوالے سے جو خبریں سامنے آئی ہیں میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ دنیا نیوز کے جو سینئر رپورٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ علیم خان، جہانگیر خان کی جو تقریریں ہوئی ہیں، ابھی یہ جو استحکام پاکستان پارٹی کا جو جلسہ ہوا ہے، کیونکہ اب ان کو آپ جانتے ہیں کہ یہ بی ٹیم ہے بیسیکلی نون لیگ کی، نون لیگ اور یہ ایک ہی چیز ہے، بس یہ انہوں نے ایک ہوا بنا دیا کہ جی ہم ایک اور ٹیم بنا رہے ہیں، ہم ایک اور پارٹی بنا رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ پارٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے جو پریس کانفرنس کر کے چھوڑتے جا رہے تھے، اب ان کے پاس کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ بہت سارے تو ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم سیاست سے مستعفی ہو رہے، بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے کہا ہم ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے تھے کہ جو پالیٹکس کرنا چاہتے تھے مگر ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو پھر ان کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کا ایک نقشہ تیار کیا گیا، ایک وجود بنایا گیا کہ جی ابھی جو جہانگیر خان ترین ہے وہ پارٹی بنا رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے ایزی ہو گیا کہ چلو یار، جہانگیر خان کو بھی لالچ دیا گیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے اہم رہنما وہاں سے اٹھ کے تمہارے پاس آئیں گے تو تمہاری بلے بلے ہو جائے گی، تمہاری پارٹی آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا وزیر اعظم سلیکٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی، پاکستان کے اندر تمہاری بلے بلے، تمہاری ہاہاکار مچ جائے گی، تم سب سے
बड़े लीडर बन जाओगे, तुम इमरान खान को पीछे छोड़ दोगे, तुम्हारे पास पैसा बड़ा है, तुम आवाम को सब्सिडाइज कर सकते हो, तुम आवाम को सहूलियात दे सकते हो। उसको इतना चूरन बेचा गया, इतना चूरन बेचा गया, इतने सोने ख्वाब दिखाए गए कि जहांगीर खान तरीन ने अपनी पार्टी खड़ी कर दी, और पार्टी जितनी जल्दी और जितनी ऊंचाई से खड़ी की थी, जितनी स्पीड में खड़ी की थी, उतनी स्पीड से पार्टी फिर धड़म से जमीन पर भी आकर गिर गई है, और ऐसी आकर गिरी है कि अब आने वाले 100 साल तक ये दोबारा खड़ी नहीं हो सकती है। इन्होंने जो जलसों के ऐलान किए हुए थे, अब ये जलसे आप देखेंगे आस्ते आस्ते छोटे भी होते जाएंगे, क्लोज भी होते जाएंगे, और फिर जलसों की जो तादाद है उसके अंदर भी आपको बड़ी वाज़ेह कमी नजर आना शुरू हो जाएगी। तो जहांगीर खान तरीन की पार्टी जो बनाई गई थी वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है, ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, और पाकिस्तानी कौम ने इसको बड़ी बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। और यही दुनिया न्यूज़ के जो सीनियर रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया कि अलीम खान और जहांगीर खान की जो तकरीर थी, वो तकरीर होते होते उनकी तकरीर आते आते वो इतना ज़्यादा इंतजार तो नहीं करवाया गया था, मगर फिर भी वो तकरीर जब ये दोनों लोग करने आए थे तो सिर्फ जलसा गाह के अंदर 25% लोग रह गए थे। बाकी जिनको पैसे दिए गए थे, जिनको लालच दिया गया था, जिनको राशन पैक दिए गए थे, उन्होंने तो अपना काम सीधा किया। अब पाकिस्तानी कौम इंटेलिजेंट है ना, बड़ी इंटेलेक्चुअल हो गई है पाकिस्तानी कौम ने मुश्किल हालात से लड़ने का अब बड़ी अच्छी तरह वो उन्होंने फार्मूला निकाल लिया कि ये जो धोखा देने आते हैं सियासतदान, इनसे पैसे भी ले लो, इनसे राशन भी ले लो, इनसे अपने किराए भी ले लो, इनकी बिरयानियां भी खा लो, इनके खाने भी खा लो, और जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो नारा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो यही कुछ अब पाकिस्तानी कौम कर रही है। अब ये यहाँ पर जहांगीर खान तरीन के जलसे के अंदर गए हुए थे, तो फिर आप अंदाजा लगाएं उन्होंने अपना मुद्दा ओके किया पाकिस्तानी अवाम ने, और सिर्फ 25% अवाम जो वहां पर खड़ी हुई थी, जो दूर से आई हुई थी, वो वहां पर खड़ी हुई थी। और फिर जो ज्यादा दिलचस्प बात है कि जब इनका यह जलसा हुआ है तो सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान का ट्रेंड टॉप पर रहा, इमरान खान छाया रहा, इमरान खान के नाम को ये पीछे नहीं कर सके, नीचे नहीं गिरा सके। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी हो या नून लीग हो, मिलकर बल्कि पाकिस्तान की 13, 14, 15 सियासी जमातें मिलकर भी अगर ट्विटर के ऊपर आए, फेसबुक के ऊपर आए, यूट्यूब के ऊपर आए, या पब्लिक के अंदर आ जाए, गलियों में आ जाए, बाजारों में आ जाए, सड़कों पर आ जाए, किसी जलसे जुलूस में आ जाए, किसी शादी की तकरीब में आ जाए, खान को नहीं हरा सकते। चाहे ये 14 पार्टियां हो या 14 की ये डबल कर दे, 28 पार्टियां बना दे, खान को ये पीछे नहीं कर सकते। और ये वजह है कि इनका एक जानिब जलसा हो रहा था, दूसरी जानिब खान ट्रेंड कर रहा था। और इसके अलावा भी इमरान खान के खिलाफ जितनी और पार्टियां हैं वो भी अब सारी आस्ता आस्ता उनका धड़म धकता होता जा रहा है। BNP के सरबराह ने सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि यानी कि ये भी अंदाजा लगाएं कि अब लोग अपने जराइम मानना शुरू हो गए। उन्होंने कहा है कि जी जो बाजवा साहब थे उनकी जो नाराज़ी थी और उनकी जो सपोर्ट थी उसकी वजह से जो PDM हुकूमत है वो वजूद में आई थी। PDM हुकूमत जो है वो 16 महीने तक उनको टाइम दिया गया था। PDM हुकूमत जो है उसको मुत्तहिद किया गया था क्योंकि इमरान खान और जनरल बाजवा की आपस के अंदर बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी और उसी की वजह से जो PDM हुकूमत है उसको मौका मिल गया था। यानी कि अपने जराइम अब मानना शुरू हो गए हैं। इनके जो जराइम थे ये अब उनको उनसे छुपा नहीं पा रही है। इसी तरह बुनीर में खटक पार्टी का एक प्लाट के अंदर जलसा हुआ। औकात देख लीजिए अब इमरान खान के मुकाबले में जो आ रहे हैं। वो एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा था जिसने इमरान खान को सताया उसने फिर रक्षा ही चलाया। और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे ये सारे रक्षा ही चलाते रहेंगे, इनके बस की और कोई चीज़ नहीं होगी और कोई काम नहीं होगा, पैसा इनके पास जितना मर्जी आ जाए। अच्छा जी, बुनीर में जो खटक पार्टी का एक प्लाट में जलसा हुआ ना होने के बराबर उसके अंदर लोग थे। और फिर उसके अलावा जो इस्तेकाम पाकिस्तान का जलसा हुआ दुनिया न्यूज़ पर लोगों ने आकर, जो जलसे के अंदर खड़े हुए थे वो लोगों ने दुनिया न्यूज़ के एंकर को आकर कहा कि जी हम जलसे में आए हैं, पैसे भी हमने ले लिए हैं, हमने अपना मुद्दा ओके कर लिया, लेकिन हमारा वोट इमरान खान का है, हमारी सपोर्ट इमरान खान की है, हमारा ठप्पा बल्ले के ऊपर है और ये हमारी गर्दन भी उड़ा देंगे तो हम इमरान खान से पीछे नहीं हटेंगे। ये पाकिस्तानी कौम का जज्बा है, ये पाकिस्तानी कौम की सोच, ये पाकिस्तानी कौम का विजन है। फिर दुनिया न्यूज़ के जो ब्यूरो चीफ है मोहम्मद हसन रजा, उन्होंने एक ट्वीट किया और पाकिस्तान के निज़ाम को उन्होंने बेनकाब करते हुए लिखा कि जी अदालत पाबंदियों के बजाय ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे नहीं करने दिए जा रहे हैं, इन पाबंदियों के बजाय डायरेक्ट ही इलेक्शन करवाए बगैर ही नताइज जारी कर दें और कह दें कि जी नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया। पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, पाकिस्तानी कौम ने खुद इसको, जैसे शहबाज शरीफ अभी ये यानी कि पूरी साजिश के तहत हुकूमत में आए थे, PDM जो हुकूमत बनी थी वो पूरी एक साजिश थी, बैरूनी साजिश थी। और शहबाज शरीफ ने पहले दिन ही TV के ऊपर आकर जब तकरीर की तो उसने कहा कि जी हमारे ऊपर तो पाकिस्तानी कौम ने भरोसा किया, हम तो पाकिस्तानी कौम के भरोसे के नतीजे के अंदर हुकूमत में आए। अब कोई वहां पर क्योंकि सारा बिकाऊ मीडिया होता है, कोई पूछने वाला उनसे नहीं था कि पाकिस्तानी कौम ने कब तुम्हें वोट दिया, या पाकिस्तानी कौम तो सड़कों पर एहतजाज कर रही है तुम्हारी हुकूमत बनने पर, वो तो सड़कों पर निकल आई है इमरान खान की हुकूमत खत्म होने पर, तुम कह रहे हो कि पाकिस्तानी कौम ने तुम्हें, यानी कि ये चीज वो करते रहे। और अब दोबारा से भी कि जो लोग हैं वो लोग ये सब समझना शुरू हो चुके हैं, चाहे पाकिस्तान का रेडीबान हो या स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या कोई कारोबारी हो, सनतकार हो, उसको ये बात समझ में आ गई है कि जी यहाँ पर तो धांधली के अलावा कुछ चलता ही नहीं है। तो फिर यही बात है कि जो रिपोर्टर हैं दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं मोहम्मद हसन रजा, उन्होंने कहा कि ये अदालतें जो पाबंदियां लगा रही हैं ये एवं अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं, एवं जहमत कर रही हैं, डायरेक्ट ही नवाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दिया जाए और बता दिया जाए कि जी इलेक्शन के नताइज सामने आ गए, जो इलेक्शन हुआ है उसके नताइज सामने आ गए और नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। और फिर पाकिस्तान के अंदर किसी
کسی کو بھی وزیر اعظم بنا کے کھڑا کر کے منوانا یہاں پر کوئی بہت بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، یہ بھی ایک معمولی کام ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ شاہدرہ کے اندر اتوار کو کارنر میٹنگ ہوگی، اور اکمل خان باری نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کر دیا ہے۔ یہ اب اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر ان کو جو ڈپٹی کمشنر لاہور ہے انہوں نے اجازت دے دی ہے، اور شاہدرہ کے اندر اب وہ کارنر میٹنگ کریں گے۔ اور یقین جانیے، میں آپ کو بھی لکھ کر دے دیتا ہوں کہ نواز شریف کے جلسے کے لیے جتنا پیسہ خرچ کیا گیا تھا، یہ کارنر میٹنگ کے اندر جو لوگ آئے ہوئے ہوں گے نا، ان کا جذبہ، ان کی سوچ، ان کا ویژن جو نواز شریف تھا اس کے پورے جلسے کے عوام سے زیادہ ہوگا۔ ان کی جو پاکستان کے لیے پازیٹیوٹی ہوگی وہ نواز شریف کی جلسے سے بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد اے آر وائی نیوز جو ہے وہ بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے شیخو پورہ، گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں جلسوں کی اجازت مانگ لی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو کبھی عمران خان کی بڑی مخالفت کیا کرتے تھے، اب تو وہ بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ انہوں نے چیلنج کر دیا ہے کہ خان کو ایک دن باہر نکالو، جلسہ کرواؤ اور پھر آپ کی میں شکلیں دیکھوں گا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ساری جماعتیں اور نون لیگ نے جو جلسہ کیا، ناکام ترین جلسہ، اور اس کے بعد ان کی بولتی بند ہو گئی کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہاں جلسہ ہمارا ناکام ہوا تھا، تو اس کے بعد اب یہ ایک مرتبہ عمران خان کو جیل سے نکالیں، اس کو لے کر جائیں مینار پاکستان کے اوپر اور جلسہ کروا کر دیکھیں تو ان کی اوقات نظر آ جائے گی کہ یہ پاکستانی عوام کہاں جاتی ہے، پاکستانی عوام کس سے محبت کرتی ہے اور پاکستانی عوام کس کی مخالفت کرتی ہے۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے سامنے آنے کے بعد اب الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستانی عوام کے لیے یہ امید کی جا رہی ہے کہ بہت جلد خوشخبریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر سے امن آئے گا۔